بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کا درس ترجمہ قرآن دور تفسیر مختصر آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا ترجمہ مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ آج جو آخری آیات ہیں ان کی تشریح آپ حضرات کے سامنے چل رہی ہے، 273 تا آخر سورہ بقرہ۔ پاک رب نے پاک کلام میں 273 کی آیات سے پہلے تقریباً ایک رکوع صدقہ نافلہ کا تذکرہ فرمایا۔ صدقات نافلہ، میں نے آپ کو بتایا کہ صدقات نافلہ ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں۔ صدقات واجبہ جو ہیں وہ 13 ہیں۔ وہ جو 13 ہیں، غور سے سنو، 6 افراد کو نہیں دے سکتے ہو، لیکن پہلے 13 صدقات واجبہ سنو۔ زکوٰۃ، آگے جو 12 ہیں اس کا حکم بھی زکوٰۃ کی طرح ہے۔ زکوٰۃ، زمین کی زکوٰۃ، نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ، قسم کا کفارہ، قتل کا کفارہ، زہار کا کفارہ، وہ حرام پیسہ جس کا مالک آپ کو معلوم نہیں، منت، نذر، قربانی نہیں کی تو اس کے پیسے، قربانی کی کال کے پیسے۔ کھال مالدار کو بھی دے سکتے ہو، لیکن قربانی کی کھال آپ نے بیچ دی، یہ صرف غریب کا حق ہے۔ صدقہ فطر، یہ جو میں نے بول دیے الفاظ، یہ صرف اور صرف غریب کا حق ہے۔ 6 افراد کو زکوٰۃ اور یہ چیزیں نہیں دے سکتے ہو۔ سید مالدار جن سے آپ پیدا ہیں، جو آپ سے پیدا ہیں، میاں بیوی کو بیوی میاں کو نہیں دے سکتی۔ اور 11 افراد کو پہلے زکوٰۃ دو گے، سب سے پہلے 11 افراد کو زکوٰۃ دو گے۔ کون سے؟ بہن، بھائی، چچا، ماموں، کزن، سسر، ساس، بہو، داماد، پھوپھی، خالہ، سب سے پہلے ان کو زکوٰۃ دو گے۔ اور اسی طرح آپ کے دینی مدارس، ان کو صدقات خیرات دو گے، ان کے اساتذہ کی فکر کرو گے، اپنے ائمہ کرام کی عزت اور قدر کرو گے۔ بہرحال یہاں پر پاک رب کا ارشاد ہے، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ صدقات کا جو تذکرہ ہوا، اس کے سب سے زیادہ حقدار جو ہے نا وہ فقیر ہیں، جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو بنگ کر دیا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ اصحاب الصفہ۔ اصحاب الصفہ کون ہیں؟ وہ دینی طالب علم جو مسجد نبوی میں رہتے تھے۔ ان کی تعداد 80 سے لے کر 350 تک بڑھ جاتی تھی۔ ان کی کلاسز ہوتی تھی، وہ دینی مدرسہ تھا۔ اصحاب الصفہ، ابن القیم، ابن تیمیہ، شیخین رحمہم اللہ، انہوں نے اس پر لکھا ہے تفصیل سے۔ اصحاب الصفہ تو سب سے پہلے مدرسے کے دینی طالب علم پاک نبی کے، وہ جہاد پر بھی کام آتے تھے جب ضرورت پڑتی، اور یہ صحابہ کرام تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ تو سب سے پہلے ان کو دو۔ وہ کسی سے سوال نہیں کرتے تھے، ظاہر بھی ہونے نہیں دیتے تھے، بھوک برداشت کرتے تھے۔ مشکاہ شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ کھجور لاتے، اور مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں ایک رسی ہوتی تھی، اس پر صحابہ کھجور کی جنا وہ خوشے ڈالتے، بہت کھجوریں ہوتی۔ جب بھی طالب علم پڑھتے ان کو بھوک لگتی، کھجور کھاتے، پانی پیتے، یہ سلسلہ آج بھی پاکستان کے اندر 32 لاکھ دینی طالب علم ہیں، 13,000 مدارس ہیں، 10 لاکھ علماء ہیں، 10,000 شیخ الحدیث ہیں، یہاں 32 لاکھ ہیں۔ بنگلہ دیش کے اندر 80 لاکھ ہیں، وہاں زیادہ ہیں دینی طالب علم۔ اور انڈیا کے اندر مسلمان پاکستان سے 3 گنا زیادہ ہیں، تو وہاں پر دینی طالب علم 1.5 کروڑ ہیں۔ بنگلہ دیش میں 80 لاکھ ہیں، پاکستان میں 32 لاکھ ہیں۔ اور یقین جانو کہ بادشاہ سے ان کا کھانا اچھا ہے۔
روزانہ بکرے کا گوشت کھاتے ہیں. کون کھلاتا ہے؟ اللہ. ہم بنرو ٹاؤن کراچی میں پڑھتے تھے 1984، تو روزانہ 35 سے 45 بکرے ذبح ہوتے تھے. اللہ اکبر. کراچی کے لوگ بہت اچھے ہیں، وہ علماء کے ساتھ، مدارس کے ساتھ بہت امداد کرتے ہیں، بہت امداد کرتے ہیں. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ علماء کو کارخانے دیتے ہیں، مل دیتے ہیں، گھر دیتے ہیں، گاڑیاں دیتے ہیں کہ رہے خوش رہو. اس لیے وہاں رحم اور برکت بھی زیادہ ہے. کوئی آدمی بے روزگار وہاں چلا جائے نا، اس کو روزگار مل جائے گا. دشمن بھی کراچی کے خلاف ہے، اللہ اس کو محفوظ کرے، لیکن وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مدارس کے ساتھ بہت امداد کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں الحمدللہ. میرے 8 مدرسے ہیں. میں کبھی اپنے گھر سے مدرسے کے چندے کے لیے کسی شہر اور ملک، کسی کی دکان اور دفتر پر نہیں گیا ہوں. عالم کام کرے گا، اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. جو جاتے ہیں یہ اپنے علاقے میں کام کرنے میں سستی کرتے ہیں. کام کرو انشاءاللہ، کسی جگہ جانے کی ضرورت نہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو کراچی والے بڑے اچھے لوگ ہیں، اور ناراض نہ ہوں. کراچی والے پیسے بھی دیتے، پوچھتے بھی نہیں کہاں خرچ کیا، بدگمانی بھی نہیں کرتے. ہم نے وقت گزارا ہے وہاں 10 سال، اور ہمارے جنا یہاں پنجاب میں 24 سال ہو گئے. پیسے دیتے ہیں لیکن پوچھتے ہیں کہ بھئی کیسے خرچ کیے. میں خود پٹھان ہوں، اور پٹھان کا جتنا بھی علاقہ ہے، KPK، افغانستان، بلوچستان، پیسے بھی نہیں دیتے ہیں، پیچھے باتیں بھی بہت کرتے ہیں. نہیں کرتے. پٹھان مدارس کے ساتھ کم امداد کرتے ہیں. اس کی مثال چارسدہ، ثوابی، مردان، یا جتنے بھی علاقے ہیں آپ دیکھیں، وہاں عالم کا مجھے گھر دکھاؤ، یا 20,000 روپے کسی عالم کی تنخواہ مجھے دکھاؤ. یہ سستی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں. KPK والوں سے گزارش ہے کہ اپنے مدارس کے علماء کی قدر کریں، ان کی عزت کریں، ان سے محبت کریں، اور مدارس کو اچھے طریقے سے فنڈ دیں. اور اپنے جو علماء کرام ہیں، جو بخاری، مسلم، ترمذی پڑھاتے ہیں یا مدرسین ہیں، ان کی عزت کریں، ان کی قدر کریں. اس لیے کہ ہم عالم ہیں اور تینوں علاقوں میں ہم رہے ہیں، تو ہم نے جو کچھ پایا آپ کے سامنے عرض کر دی. کوئی ساتھی ناراض نہ ہو، کوئی ساتھی ناراض نہ ہو. اپنی غلطی ماننی چاہیے. تو علماء کرام کے لیے KPK میں گھر بناؤ. پاک رب کیا فرماتے ہیں؟ میں ان کی بات کرتا ہوں، اپنی بات نہیں کرتا ہوں. فرماتے ہیں احسروا فی سبیل اللہ. جو طلبہ دین کے لیے ایک جگہ پر بیٹھ کے 8 سالہ 10 سالہ پڑھتے ہیں، اساتذہ ان کو پڑھاتے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چل پھر نہیں سکتے ہیں، وہ تو پڑھ رہے ہیں. ان کی قدر کرو. کراچی والے کرتے ہیں، پنجاب والے بھی کرتے ہیں، الحمدللہ. اس پر کوئی ناراض نہ ہو. KPK کے مدارس کی تنخواہیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، امام کی تنخواہ نہ ہونے کے برابر ہے، اور گھر کسی کا گھر نہیں ہے. یہ ہم بتائیں گے تو لوگ عمل کریں گے نا، جب نہیں بتائیں گے تو کون عمل کرے گا؟ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. تو سب سے پہلے دینی اداروں کے ساتھ امداد کرو. التصدق علی العالم الفقیر افضل من التصدق علی الجاہل الفقیر. بے دین ہے، دیندار ہے، دونوں غریب ہے، دیندار کے ساتھ زیادہ امداد کرو، وہ آپ کے لیے دعا کرے گا. تو اللہ کے دین پڑھنے والے، حافظ اور عالم بننے والے، ان کے ساتھ محبت کرو. جو بوڑھے علماء کرام ہیں ان کو بوڑھوں کے ساتھ تولو، جو نوجوان علماء کرام ہیں ان کو نوجوانوں کے ساتھ تولو، جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کو محلے کے بچوں کے ساتھ تول دو. تم ہم کو حضور کے ساتھ تولتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور تو ایسے تھے اور تم ایسے ہو، تو ہم تو پھر بالکل بیکار ہیں. عالم کا مطلب یہ ہے کہ بنسبت عام لوگوں کے وہ ذرا اچھا ہوگا، بس یہ مطلب ہے. وہ فرشتہ نہیں ہوگا، انسان ہوگا، اس سے غلطی ہوگی. داغ داغ مت کو سب داغ دار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے. عالم کو اپنے علاقے کے نوجوانوں کے ساتھ تولو. اگر وہ نوجوان ہے تو وہ ان نوجوانوں سے ذرا اچھا ہوگا. ایک بار مولوی نے سگریٹ پی لیا، اگرچہ غلط ہے، بس اس کی خیر نہیں ہے، اس کے پیچھے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، خود چاہے چرس پیے.
پوری رات ہمارے بچے صبح تک جاگتے رہیں، نیٹ دیکھتے رہیں۔ مولوی صاحب نے ظہر کی نماز سے پہلے سنتیں نہیں پڑھی جی، اب تعلقات خراب ہو گئے، مزید لڑائی شروع ہو گئی۔ استغفر اللہ۔ علماء کرام انسان ہیں، ان سے غلطی ہوگی، عام لوگوں کے بنسبت کم غلطی ہوگی، بس کیفی جو چلے گا اسے ٹھوکر ہی لگے گی، غلطی سے بری فطرت آدم تو نہیں ہے، غلطی ہوتی ہے انسان سے۔ آگے پاک رب نے سود کے مسئلے کو بیان فرمایا ہے۔ سود اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور تمام اسلامی ممالک اللہ اور رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ ٹی وی پر پبلسٹی ہوتی نا، ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے نا سود کی، استغفر اللہ، تو یہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں کبھی بھی۔ ہمارا آئین پہلا جملہ کیا ہے؟ حاکم مطلق اللہ ہے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنائے گا۔ تو یہ سود حرام نہیں ہے، اللہ رسول کے ساتھ جنگ نہیں ہے، تو اس کو ختم کرو نا۔ اللہ اکبر، 192 ارب روپے بینکوں سے لیے گئے، 2500 افراد نے لیے، ان کو پیسے معاف کیے گئے جی، پیسے ہمارے تھے، عوام کے معاف ہو گئے۔ کس نے معاف کرا ہے؟ NRO، مفاہمتی آرڈیننس، وہ معاف ہو گئے۔ 192 ارب روپے نکالو نا ان لوگوں سے جنہوں نے لیے ہیں۔ میں سب کو جانتا ہوں، مولوی ہوں، تو کیا یہ سب نہیں جانتے اداروں والے؟ ان سے نکالو۔ 30 ہزار 50 ہزار کی وجہ سے لوگ جیلوں میں ہیں، جو بینکوں سے پیسے لے چکے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ادا کرنے کے لیے، وہ جیلوں میں ہیں، اور یہ بڑے بڑے خرناٹ 192 ارب روپے کھا چکے ہیں بغیر ڈکار کے، ان سے کوئی لینے والا نہیں ہے۔ قانون مکڑی کا وہ جالا ہے جس میں مچھر پھنستا ہے، نہ کہ ہاتھی۔ اس لیے غریب پھر غصہ ہو جاتا ہے، پھر خفا ہو جاتا ہے، پھر حالات خراب ہو جاتا ہے۔ ہر چیز کا خیال کرو، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ کیوں 192 ارب روپے معاف ہو گئے؟ سود کو چھوڑو، اصل رقم ہی ادا نہیں کی گئی، اور غریب کے لیے 50,000 روپے۔ اس دن میں نے ایک غریب کے 50,000 روپے دے دیے۔ میں دیتا ہوں، میں اعلان کرتا ہوں، جو آدمی 30-40 ہزار روپے کی وجہ سے جیل میں بند ہے، وہ مجھ سے رابطہ کرے، میں فری اس کو 40,000 روپے دوں گا اور جیل سے اس کو رہا کروں گا۔ میں سر عام اعلان کرتا ہوں مسجد میں بھی، اور کرتا ہوں اس طرح، اس پر عمل کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اے ادارے والوں، جو ادارے ہیں جو پاکستان کو مضبوط بناتے ہیں، ترازو برابر رکھو۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ تو سود جو ہے یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ وَإِنَّمَا لِلرِّبَا وَإِن كَثُرَ فَعَاقِبَةُ إِلَىٰ قَلٍّ، قرطبی نے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سود کا مال جتنا بڑھ جائے حرام، اس کا انجام صفر ہے، زیرو۔ تو سود سے بچو۔ سود کیا ہے؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ سود کیا ہے۔ میں آسان آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو، چیز کے بدلے چیز ہو، یہ بیع مقایضہ ہے، انگلش میں اس کو برٹر بولتے ہیں، مقایضہ، چیز کے بدلے چیز، اردو میں اس کو مارچا بولتے ہیں، مارچا۔ یہ سود نہیں ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ چیز کے بدلے پیسے یا پیسوں کے بدلے چیز، یہ بیع ہے، سمجھو، بیع، خرید و فروخت ہے یہ۔ اور پیسوں کے بدلے جو پیسے ہیں، بیع و صرف، اس میں کمی بیشی سود ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ چیز کے بدلے چیز مارچا جائز، چیز کے بدلے پیسے جائز، کمی بیشی دونوں میں جائز۔ پیسوں کے بدلے پیسے ہیں، پھر برابری شرط ہے اگر جنس ایک ہو، دونوں طرف ڈالر ہیں، دونوں طرف پاکستانی روپیہ ہے، وہ پرانا روپیہ ہے، یہ نیا روپیہ ہے، ہاں، اس کا کاغذ جو ہے نا بالکل نیا ہے، تو برابر یہ بھی 100 روپے، یہاں بھی 100 روپے ہوں گے، ورنہ حرام ہے۔ دونوں طرف سے پیسہ ہو، جنس ایک ہو، تو ہاتھ در ہاتھ شرط ہے، ہاتھ در ہاتھ، توجہ، اور برابر سرابر۔ ایک طرف ڈالر ہے، ایک طرف پیسہ ہے کسی اور کنٹری کا، اس میں کمی بیشی جائز ہے، لیکن ہاتھ در ہاتھ ضروری ہے، ادھار نہیں ہوگا، ہاتھ در ہاتھ ہوگا۔ اب سمجھ گئے؟ تو پیسوں کے بدلے زیادہ پیسے لینا، جنس ایک ہو تو سود ہے۔ اب سمجھ گئے؟ پیسوں کو کرایہ پر دینا سود ہے۔ پیسے دیے، اس نے کاروبار میں لگا لیے، جو نفع آیا اس کا فیصد مقرر کرو، پیسوں کا نہیں، نفع کا فیصد۔ یہ ہے کیا؟ بیع شراء، یہ جائز ہے۔ اور
میں نے آپ کو 1,00,000 دیے، ماہانہ 1,000 لوں یا 10,000، یہ حرام ہے۔ فیصد نفع کا فیصد وہ حلال ہے، پیسوں کا فیصد نہیں جو آپ نے دیے ہیں، نفع کا فیصد۔ میں آپ کو 10,000 دوں گا جی، تم کسی کو 2 ارب روپے دو، ماہانہ مجھے 2 روپے دو، حرام ہے۔ فیصد مقرر کرو گے، کس چیز کا فیصد؟ نفع کا، نہ کہ پیسوں کی فیصد جو آپ نے پیسے دیے اس کی فیصد نہیں۔ ہر بات کو سمجھو، اگر دونوں کے پاس پیسے ہیں تو یہ شراکت، ایک کے پیسے ایک کی محنت ہے، اٹ از کالڈ مضاربہ، اس کو مضاربہ بولتے ہیں۔ نقصان ہو جائے شراکت میں، جس کے جتنے پیسے ہیں اس پر اتنا نقصان آئے گا، اس کے 1,00,000 اس کے 2,00,000، 3,000 نقصان ہوا، اس پر 2,000 آئے گا، اس پر 1,000 آئے گا۔ اور ایک کے پیسے ایک کی محنت ہے، نقصان ہو گیا، محنت والے کی محنت گئی، پیسے اس کے جائیں گے۔ اگر اس نے قصدن گڑبڑ کیا ہے تو اس کو رگڑا جائے گا اور پکڑا جائے گا، قصدن اس نے گڑبڑ کیا مضاربت میں۔ ہاں، ایک کے پیسے ایک کی محنت ہے، لیکن اس کا ابھی نفع کاروبار میں موجود ہے، اس نے نکالا نہیں تھا، تو نفع پر پہلے بات آئے گی، دونوں کے نفع پر نقصان آئے گا، نفع کو کھا جائے گا، اس کے نفع کو بھی کھا جائے گا جو مضارب ہے۔ جو اصل مال والا ہے بعد میں اس کے پیسے جائیں گے۔ یہ مضاربت اور مشارکت میں نے آپ کو بتا دی، اور سود بھی میں نے بتا دی کہ سود کس کو کہتے ہیں۔ اگلی تعریف سود کی، یہ حدیث ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے، لہذا اللہ ہم سب کو سود سے بچائے۔ کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جو نفع کھینچے وہ سود ہے، ناجائز ہے۔ مشرکین سود کا کاروبار کرتے تھے، پاک رب نے فرمایا کہ یہ حرام ہے، مت کرو۔ انہوں نے کہا انما البیع مثل الربا، جس طرح سود حلال ہے اور جائز ہے، اس طرح بے بھی، خرید فروخت بھی حلال ہے۔ دیکھو الٹا کر دیا، یہ مبالغہ، ورنہ ان کو یہ کہنا چاہیے انما الربا مثل البیع، اس طرح کہنا چاہیے، انہیں الٹا کر دیا کہ ربا اور سود زیادہ حلال ہے خرید و فروخت سے، یہ مشرکین۔ اس لیے تو اللہ نے ان کو مارا، کتنا مارا۔ اور جو ہمارے حکمران طاقت کے باوجود سود کو نہیں ختم کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ مارتا بھی ہے، اور ہوا بھی اس طرح۔ اللہ رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ حکمرانوں کو بھی چاہیے، حکمرانوں سے میری ایک درخواست ہے، اے حکمرانوں، اللہ کے بندو، آرام سے بیٹھ جاؤ، اگر حکومت نہیں کر سکتے ہو قرآن و سنت کے مطابق، اپنی آخرت کیوں برباد کرتے ہو؟ نہیں کرتے ہو تو جاؤ اپنا کام کرو۔ ہاں، اگر آپ ایتھیسٹ ہیں یا سیکولر ہیں یا اللہ کو نہیں مانتے اور ہمارے سامنے مسلمان بنے ہوئے تو کرو، شاباش۔ لیکن اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں اور اللہ رسول کو مانتے ہیں، حکومت قرآن و سنت کے مطابق کر سکتے ہو، چاہے پورا کفر مخالف ہو، تو آؤ، ورنہ جاؤ اپنا کام کرو۔ اللہ کو کیوں اپنا خلاف کرتے ہو؟ اللہ کو کیوں ناراض کرتے ہو؟ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ صحیح حکمرانی کرو، اور پیسے کہاں لے جاؤ گے؟ بھٹو صاحب کا انتقال ہوا، بے نظیر صاحبہ کا انتقال ہوا، اربوں روپے ہے، 2 گھنٹے ریل گاڑی ان کی جنا زمین میں چلتی ہے، کیا فائدہ؟ ساتھ کیا لے گئے؟ چلے گئے، اس طرح سارے چلے جائیں گے، تو آخرت میں ماری کھاؤ گے۔ میں سود کی بات کرتا ہوں، اس کو ختم کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ اور رسول کے ساتھ حالت جنگ میں ہو تم لوگ، اور ہماری باتوں پر ناراض نہ ہو۔ آپ کو کون نصیحت کرے گا؟ کون؟ جو آپ کے قریب ہے وہ تو آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، اور جب یہ مرتے ہیں، ہم سب مرتے ہیں، تو پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ صدام جب ان کو پھانسی دی جا رہی تھی وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دیکھو اللہ کو سب مانتے ہیں، تو اس وقت کلمہ پڑھتے ہو نا، تو آج کلمے پر عمل کرو، ناراض نہ ہونا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بھی کاروبار کرو اس کو لکھ لو، 2 گواہ، 1 مرد 2 عورتیں، اگر 2 مرد نہ ہوں، اور لکھ کر، اور اگر سفر ہے تو اس سے کوئی چیز لے لو کہ بھئی زیورات دے دو یا رجسٹری دے دو یا کوئی چیز رکھ لو۔ ہاں، فرحان مقبوضہ، پھر لڑائی نہیں ہوگی۔ جب وہ پیسے نہیں دے گا آپ زیورات بھیج دیں، رجسٹری پر قبضہ کر لو، باقی پیسے اس کو دے دو۔ پاک رب نے ہم کو سب کچھ سمجھایا ہے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ پاک رب نے اقیم الصلاۃ کہا، نماز کی پابندی کرو، بس
تفصیل نہیں بتائی، کاروبار کی پوری تفصیل بتا دی، جو آپ کا حق ہے، بندوں کا حق ہے، اپنا حق اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، بات ختم، جو لڑائی مت کرو، جھگڑے مت کرو، حالات اچھے ہوں تو پاک رب نے سب سے لمبی آیت کاروبار کے متعلق ہوتا ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، تاجر امانت دار سچا انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہو۔ دیکھو کتنا ثواب ہے تاجروں کا، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، جو تمہارے دلوں میں ہیں اس کا حساب ہوگا۔ تو صحابہ پریشان ہو گئے کہ دل میں تو بہت سارے خیالات آتے ہیں، تو پھر آیت آئی واتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی آپ میں طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈرو، اپنی طاقت کے مطابق۔ سب سے بڑا تقویٰ کیا ہے اور سب سے چھوٹا تقویٰ کیا ہے، پتہ ہے؟ چھوٹا تقویٰ جو شرک سے بچے، ہی چھوٹا تقویٰ ہے۔ بہت بڑا تقویٰ جو مکروہ سے ہی بچے، مکروہ تحریمی سے بھی بچے۔ ہمارا چھوٹا تقویٰ بھی نہیں ہے، شرک میں مبتلا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ شرک ہوگا پاک نبی کی شفاعت نہیں ملے گی۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، اس پر تفصیل سے بات چیت آپ کے سامنے ہو گئی۔ باقی آگے وہی ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس کا تذکرہ ہے اسی میں، کہ اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر ایمان، یہ جڑ ہے، جڑ، عقائد کی جڑ ہے۔ اس طرح جو 6 کلمے ہیں تو 4 کلمے سب کو یاد ہے، وہی قرآن و حدیث میں ہے۔ 5 اور 6 کلمہ دعا ہے، ذکر ہے، یاد کریں گے، لیکن اگر کسی کو 5 اور 6 کلمہ یاد نہ ہو تو پھر بھی وہ مسلمان ہے اور پکا مسلمان ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ عقائد کی باتیں اس میں ہے، یاد کرو، نہیں تو اس کا مطلب بچوں کو سمجھاؤ۔ 5واں کلمہ اور 6 کلمہ، غیبت سے، چغلی سے، گناہوں سے بچنا ایک کلمے میں، یہ ایک کلمے میں عقائد ہے، یاد کرائیں گے انشاءاللہ ترجمے سمیت، تاکہ وہ گناہوں سے ہی بچے ہمارے بچے، اس کا ترجمہ سیکھ کر اور عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ لیکن اگر یاد نہ ہو تو آپ کو 6 کلمے یاد ہے جی، نہیں بس تم تو کافر ہو، نہ آپ کافر نہیں ہیں۔ 4 کلمے آپ سب کو یاد ہے، آپ پکے مسلمان ہیں۔ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، آمین یا رب العالمین۔